بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو آج تھینک یو. آج مجھے بہت تھینک یو. تو آج ہم یہاں کراچی میں اپنا سندھ حکومت کی ٹیم کے ساتھ اور کے ایم سی کے ساتھ یہ 100 ایم جی ڈی اضافی پانی کراچی کے لیے اس منصوبہ کا افتتاح کر رہے ہیں. اور کل میں حیدرآباد میں تھا اور وہاں حیدرآباد میونسپل کوآپریشن کے اور صوبائی سندھ حکومت والوں کے ساتھ ہم نے حیدرآباد شہر کے لیے ایک نیا پارک، ان کا اسٹیڈیم کو انٹرنیشنل اسٹیڈیم بنایا اور آٹوبان روڈ کا جو رینوویشن کیا گیا ہے، جو ماڈرنائزیشن کیا گیا ہے، اس کا افتتاح کر رہے تھے. آج یہ جو ہب کنال کے حوالے سے، نیو ہب کنال کے حوالے سے افتتاح کیا گیا ہے، ہم کراچی کو 100 ایم جی ڈی دینے کے قابل ہو چکے ہیں. 100 ایم جی ڈی کراچی کا ایلوکیشن اس ڈیم سے ہوتا تھا، لیکن ہم وہ 100 ایم جی ڈی کراچی کے عوام تک نہیں پہنچا سکتے تھے. آپ کی سندھ حکومت کی محنت کے بعد، آپ کے کے ایم سی والوں کے محنت کے بعد، آپ کے میئر صاحب کا، بلدیات کا وزیر صاحب کی محنت کے بعد انشاءاللہ تعالی اب ہم وہ 100 ایم جی ڈی پانی کراچی والوں کو پہنچا رہے ہیں. ہم ڈسٹرکٹ سینٹرل، ڈسٹرکٹ ایسٹ اور کماری کو یہ پانی ابھی سے پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے بتایا گیا ہے کہ لیاری کو یا اس منصوبے سے پانی پہنچانے کے لیے ہمارا PC1 اپروو ہو چکا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں ہم اسی پانی میں سے ہمارے لیاری والوں کو اور انشاءاللہ تعالی ہمارے آئلینڈز تک یہ پانی پہنچائیں گے. ساتھ ساتھ جو پرانا ہب کنال ہے اس کا رینوویشن ہو رہا ہے، ان کا رینوویشن مکمل ہوتے ہیں اور تب تک انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش یہ رہے گا کہ وزیر اعظم صاحب سے ہم کراچی کے پانی کا ایلوکیشن میں اضافہ کریں تاکہ ہم 200 ایم جی ڈی پانی کراچی کے عوام کو پہنچا سکتے ہیں. اور جیسے آپ کو معلوم ہے کراچی کے عوام کے شہریوں کے سب سے بڑا مطالبہ یہ رہا ہے کہ پانی کی قلت کا جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اب میں یہ یاد ضرور کرنا چاہوں گا کہ چاہے وہ کل کا کراچی کا افتتاح ہو یا آج کا اس کراچی کے منصوبے کا افتتاح ہو، اس جدوجہد میں کراچی اور حیدرآباد کے جیالوں کو میں یاد کرنا چاہوں گا جنہوں نے سالوں سال نفرت اور تقسیم کی سیاست کا مقابلہ کر دیا، دہشت گردی اور دہشت گردوں کو منہ دیتے رہے، اپنے شہادتیں قبول کر لی، کبھی کسی دہشت گرد کا مقابلہ کرتے ہوئے، کبھی کوئی عامر کا مقابلہ کرتے ہوئے. یہی کراچی کے جیالے اور حیدرآباد کے جیالے جدوجہد کرتے آ رہے تھے. اور پچھلے بلدیاتی الیکشنز میں میں نے کراچی اور حیدرآباد کے عوام سے ریکویسٹ کیا تھا کہ آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پہلی دفعہ موقع دیں گے کہ میں حیدرآباد کا اور کراچی کا میئر جیالہ منتخب کروں، تو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان شہروں کے لیے مزید کام کر سکیں گے. اور یہ صرف اس لیے ہو سکا ہے، ایک تو سب سے پہلے ہمارے جیالوں کی جدوجہد اور قربانیاں اور شہادتیں، اور اس کے بعد اس لیے
کہ ان شہروں کے عوام نے جب ہم پہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے حیدرآباد کا میئر جیالہ بھی اور کراچی کا میئر بھی جیالہ بھی دلوا دیا، تو ہمارا جو بلدیاتی نظام ہے یہ اس صوبے کے تاریخ میں شاید نہیں تو بڑے کم دفعہ ایسے ہوا ہے، لیکن پہلی بار یہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو رہا ہے کہ بلدیاتی نظام مل کے کام، فائدہ کراچی کے شہریوں کو ہو رہا ہے اور حیدرآباد کے شہریوں کو ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہم نہ صرف اس 100 MGD منصوبہ کو 200 MGD کا منصوبہ کو بنا دیں گے، وزیر اعلیٰ صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو ہمارا پرانا ایک خواہش ہے کہ کراچی کے عوام کو ہم ڈیسیلینیشن کے تھرو سمندر کا کھارا پانی کو میٹر بنا کے کراچی کے عوام کو پہنچا سکے، اس کے بارے میں میئر صاحب نے آپ کو بتا دیا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہمارا یہ کوشش ہوگا۔ ویسے ہی کیفو کا منصوبہ جہاں تک وہاب صاحب صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے امید تو کیا تھا شہباز سپیڈ کے لیے، اور کراچی کو تو شہباز سلو مل گیا ہے، اور ایسے تو نہیں ہو سکتا ہے کہ لاہور کے لیے شہباز سپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو۔ تو میں ضرور خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ جو کہ فور کے حوالے سے وعدے کیے گئے ہیں اس شہر کے حوالے سے وہ جلد از جلد پورا کرے۔ اسی ہب کمال کے منصوبہ کے حوالے سے آپ ہمیں 100 میگا واٹ اضافہ پانی کا اگر ایلوکیشن وزیر اعظم صاحب دلواتا ہے تو پھر اگلے سال تک یہ بھی منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ اور میرے حیدرآباد والوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے سال تک، پچھلے سال میں نے ایک ان کا الٹرا فلٹریشن پلانٹ حیدرآباد والوں کو پانی پہنچانے کے لیے مکمل کیا تھا، اگلا سال میں ان کا دوسرا اور تیسرا انشاءاللہ تعالی الٹرا فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کروں گا۔ تو جو ترقی، جو کام اس وقت کراچی شہر میں اور حیدرآباد شہر میں ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ ان شہروں کے عوام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا، اور پہلی دفعہ آپ کا KMC نفرت پھیلانے کے بجائے ان شہروں کو تقسیم اور بھائی سے بھائی لڑوانے کے بجائے، انتہا پسندی کا سیاست اپنانے کے بجائے اپنے شہر کی ترقی پہ دھیان دے رہے ہیں، اور آپ ان کے ریزلٹس آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جو نفرت پھیلانے والے سیاستدان ہیں، سیاسی تنظیمیں ہیں، الگ الگ نام ہوں گے، الگ الگ پرچم ہوں گے، لیکن ان کا سیاست کا طریقہ کار ایک ہے۔ کراچی کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں، حیدرآباد کے عوام نے ان کو پہچانا ہے، جنرل الیکشن میں ان کو شکست دلوائے ہے، اور آنے والے بلدیاتی انتخابات میں آپ کی محنت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی کراچی والوں ہو، حیدرآباد والے ہو، وہ صرف اور صرف تیر کو ووٹ دیں گے، کام کرنے والے کو ووٹ دیں گے، نفرت اور تقسیم کا سیاست کرنے والے کو رد کریں گے۔ آخر میں میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ پاکستان نے تو بھارت کا مقابلہ کیا، جنگ میں ان کو شکست دلوائی۔ پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھارت کا مقابلہ کیا، اور سفارتی سطح پہ بھی پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ عبرتناک شکست، تاریخی شکست بھارت کو سفارتی سطح پہ مل چکا ہے، اور اب اس لیے کہ ہر میدان میں بھارت ہار کا سامنا کر رہا ہے، اور وہ بھی عبرتناک یہ بہت شرمندہ ہو رہے ہیں شکست کھاتے ہوئے، تو وہ بھی اب مزید بزدلانہ حرکتیں پہ دھیان دے رہے ہیں۔ ایک طرف وہ انتہا پسندوں کو، دہشت گردوں کو، قوم پرستوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ کبھی BLA کی صورت کے، کبھی مجید گرگیر کی صورت پہ، کبھی کسی اور نام کی صورت پہ اس ملک کے نہتے شہریوں کو ٹارگٹ کریں۔ اور دوسری طرف بھارت نے ایسے ایک اعلان کیا جو انہوں نے نیتن یاہو کو نقل کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کے خلاف ایک سازش بنایا ہے کہ وہ پاکستان کے
पानी को रोकना चाहते हैं। आपका सिंधु दरिया पे सबसे बड़ा तारीखी हमला मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि वो चाहते हैं कि वो सिंतास मुआहिदा को तोड़ना चाहते हैं, डैम्स बनाना चाहते हैं, नया किनाज निकालना चाहते हैं। और हम पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, भारत को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे, मोदी को ये पैगाम पहुंचाना चाहेंगे कि ये कराची वाले अपने सिंधु का दिफा करना जानते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे। हम वैसे ही उनको सफारती सतह पे मुकाबला करेंगे। हम मजबूर हो तो हम जंग के मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। इस शहर के अवाम, इस मुल्क के हर शहर के अवाम आलमी सतह पे जहाँ जहाँ पाकिस्तान के सिंधु से प्यार करने वाला शहरी खड़ा है, वो अपने सिंधु के लिए इंशाअल्लाह ताला आवाज़ उठाएंगे। और हम भारत की हुकूमत को मजबूर करेंगे कि उनको आलमी कानून के मुताबिक सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला मैं कराची वालों को वादा करता हूँ कि उनको सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा, वरना इंशाअल्लाह ताला यही कराची वाले इनसे 6 के 6 दरिया भारत से छीन के अपने अवाम तक पहुँचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए पाकिस्तान। हब डैम की कैनाल 2 की इफ्ताही तकरीब और बिलावल भुट्टो सरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि लाहौर के लिए शहबाज स्पीड और कराची को शहबाज स्लो मिल गया है। वजीर आजम से कहेंगे कि K4 पर काम जल्द मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि भारत को सफारती सतह पर भी मुंह की खाना पड़ी है। भारत जैसा बुज़दिल दुश्मन पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि भारत को सिंतास मुआहिदे को मानना पड़ेगा। तो बिलावल भुट्टो सरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा फरमाया।